مامون رشید نے ایک مجلس علم قائم کی۔ دنیا بھر کے ریسرچر، اسکالرز، ادیب، شعراء، پڑھے لکھے لوگ، علم سے روشناس لوگ جمع ہوئے۔ ایک یہودی بھی اس مجلس میں آیا تھا۔ بڑی وضاقتہ تھی، اچھا لباس تھا، خوشبودار اور بڑا وزادار تھا۔ بڑی ادیبانہ گفتگو کی اس نے، بڑے نفیس جملے بولے، بڑی ٹھہری ہوئی گفتگو تھی۔ مامون رشید جو حاکم وقت تھا اس پر اتنا اثر ہوا، اس نے اسے بلا کے کہا تم بنی اسرائیل میں سے ہو، اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں بادشاہ وقت تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، جس عہدے اور مقام پر چاہو گے تمہیں فائز کر دوں گا، قاضی چاہو مقرر کر دوں گا، گورنر چاہو بنا دوں گا، جو چاہو انعام اکرام بھی دوں گا۔ اور وجہ یہ تھی، اس نے کہا بڑا زیرک شخص ہے، بڑا سمجھدار ہے، بات بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے۔ اس نے کہا ایمان لے آؤ، جو کہو گے انعام دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، آباء و اجداد کا دین ہے، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بادشاہ سے یہ پیشکش بڑی پیشکش تھی، کسی کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ آئندہ سال مجلس علم قائم کی، پھر لوگوں کو بلایا، وہ پھر آیا۔ اب جب آیا تو وہ مسلمان تھا، اس نے اپنی وضاقتہ بدلی ہوئی تھی، حالات بدلے ہوئے تھے، چہرہ بڑا رونق تھا۔ پہلے صرف کپڑوں پہ رونق تھی، اب چہرے پہ بھی رونق آ گئی۔ مامون رشید نے اسے کہا میں نے لگتا ہے تمہیں پہچان لیا، تم پچھلے سال بھی آئے تھے نا؟ اس نے کہا ہاں ہاں وہی ہوں۔ کہا اس وقت تو میں نے انعام و اکرام کی بات بھی کہی، عہدہ و منصب کی تمہیں پیشکش بھی کی، لیکن تم نے سب کچھ ٹھکرا دیا، کہنے لگے نہیں میں اپنے دین پر رہوں گا۔ ہوا کیا کہ تم نے پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ اب عام آدمی کی بات نہیں، بادشاہ وقت، حاکم وقت جس سے متاثر ہے، اس نے جو جواب دیا ذرا توجہ کیجئے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ اس نے کہا تم نے پچھلی مجلس میں دیکھا ہے میں ہاتھ سے جو خط کھینچتا تھا نا، یعنی لکھتا تھا، میرا لکھا ہوا حرف جو ہے ایسے ابھرتا تھا، چمکتا تھا کہ پڑھنے کو دل کرتا تھا، میری اتنی اعلیٰ خط آتی تھی۔ لفظ لکھنے میں، لوگ کہتے ہیں کاتب لکھنے میں جان ڈال دیتا ہے، یعنی اتنا خوبصورت اور حسین کر کے لکھتا ہے۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں تو پڑھا نہیں جاتا کیا لکھا ہے، اور کچھ بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اپنی خطاطی کو، کتابت کو ذریعہ معاش بھی بنا رکھا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو میں کچھ آسمانی کتابیں جو ہیں ان کی خطاطی کروں، اپنے ہاتھ سے لکھوں۔ کہا میں نے سب سے پہلے جو یہود کی کتاب تھی تورات، اس کو لکھا، 3 نسخے لکھے، اور لکھنے میں نے کچھ الفاظ کا رد و بدل بھی کیا۔ میرے نسخے جب گئے ان کے معبد میں، عبادت خانے میں، اور اس دین کے عالموں نے دیکھا تو وہ دیکھ کر ہی فریفتہ ہو گئے، اتنی خوبصورت لکھائی۔ انہوں نے پڑھے بھی، اور حرف میں نے کچھ رد و بدل بھی کیا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے مہنگے داموں مجھ سے خرید لیے، مجھے پیسے دیے، اور کہنے لگے یہ تو کمال ہے، جب ہم رکھیں گے دیکھنے والا خود صحیح سے پڑھے گا، اتنے خوبصورت کر کے لکھے ہیں۔ کہا پھر میں نے یہ کیا کہ انجیل کے میں نے 3 نسخے لکھے، اور تینوں میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق بھی میں نے ڈال دیا جانچ کے لیے۔ میں انجیل کے علماء کے پاس گیا، میں نے جب نسخے ان کے سامنے رکھے وہ اش اش کر اٹھے، مہنگے داموں انہوں نے مجھ سے خرید لیے، اچھی بلی رقم مجھے ملی۔ پھر میں نے سوچا میں قرآن کے بھی 3 نسخے لکھتا ہوں۔ اس نے کہا پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، اس میں بھی میں نے زیر زبر کی کچھ رد و بدل کی تھوڑی بہت۔ اب میں کتب خانے میں جو علماء تھے ان کے پاس وہ لے کے گیا، میرے حرف دیکھتے ہی ہر کوئی اش اش کر اٹھتا تھا۔ میں نے جب سامنے رکھا نا، انہوں نے کہا نہیں پہلے پڑھیں گے، جانچ کریں گے صحیح لکھا ہے کہ نہیں۔ اب الفاظ کے ظاہر کے اور حسن سے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے کہا پہلے ہم اسے پڑھیں گے۔ کہا انہوں نے پڑھنے کے بعد ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ زیر یہاں نہیں ہے، یہ زبر یہاں نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اٹھاؤ لے جاؤ یہاں سے، ہم اس کو نہیں خریدتے اور کسی کو بھی نہیں بیچنے دیں گے، یہ ہم اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے۔ کہا میں نے اٹھا کے جا رہا تھا، میرے دل نے گواہی دی یار واقعہ ہی یہی دین سچا ہے، جس کے دین کے چاہنے والوں کی قرآن سے محبت اتنی زیادہ ہے، خوبصورتی جتنی بھی تھی۔ انہوں نے کہا زیر زبر میں فرق ہے، ہم اس کے خریدار نہیں ہیں، اور مارکیٹ میں تمہیں بیچنے بھی نہیں دیں گے۔ اور گرامی قدر وہ کہتا ہے اس چیز نے میرے دل میں ایمان کا جذبہ پیدا کیا،
اور میں جو بادشاہ کے انعام کے نام کے باوجود ایمان نہیں لا رہا تھا، عہدہ و منصب کی پیشکش کو ٹھکرا رہا تھا، کہا قرآن نے میرے دل میں گر کر لیا۔ میں نے کہا جس کے چاہنے والے ایک حرف کی تبدیلی کو بھی گوارا نہیں کرتے، لازمی بات ہے یہ قرآن اور یہ دین سچا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔